ایک نعمت ہے، حضرت موسیٰ کی ایک نعمت ہے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ دنیا کی تمام نعمتوں میں، آخرت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو دیا ہے وہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر مجمع زور سے سبحان اللہ کہتا ہے تو میری بیٹری چارج ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر مروا کے بیٹھ جاتا ہے تو میرا موڈ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ مجھ سے آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا چہرہ کو گلاب بنانا پڑے گا، دماغ کو مدینہ بنانا پڑے گا، تو عشق رسول کا خزینہ سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بیدار ہے تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے اللہ کے بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ دیکھو، اللہ کی قدرت کی شاہکار دیکھو کہ اللہ نے نعمتیں پیدا کی تو ہر نعمت کے بدلے میں ایک نعمت پیدا کی۔ زمین کے مقابلے میں آسمان کو نعمت بنایا، ماں کے مقابلے میں باپ کو نعمت بنایا، بیٹی کے مقابلے میں بیٹا کو نعمت بنایا، آدم کے مقابلے میں ابلیس کھڑا ہے، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کھڑا ہے، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کھڑا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے کہا میری نعمتیں ملے تو تم چرچا کرو۔ پروردگار میں حیران ہوں، میں تیری نعمتوں کو کھا رہا ہوں مگر تیرا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اگر ماں کا ذکر کرتا ہوں باپ کی تعریف چھوٹ جاتی ہے، ماں کا ذکر کرتا ہوں باپ ناراض ہو جاتا ہے، بیٹی کا ذکر کرتا ہوں بیٹا ناراض ہو جاتا ہے، آدم کا ذکر کرتا ہوں ابلیس کا ذکر چھوٹ جاتا ہے، موسیٰ کا ذکر کرتا ہوں فرعون کا چرچا چھوٹ جاتا ہے۔ میرے مولا، میں تیری نعمتوں کا چرچا کروں تو کیسے کروں؟ اللہ نے آواز دیا، اے میرے بندو سنو، زمین کو پیدا کیا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا ہے، آسمان کو پیدا کیا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا ہے، آدم کو پیدا کیا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا ہے، موسیٰ کو جلال دیا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں عیسیٰ کو جمال دیا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں جب میری نعمتیں ملے تو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، جب میری نعمتیں تجھ تک پہنچ جائے تو اپنے گھر میں میرے آخری نبی کا جلسہ کر دینا، میرے آخری نبی کا ذکر کر دینا، دنیا کی تمام نعمتوں کی تعریف ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زور سے بولے مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، بولے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر۔ نعرہ بہت لگ چکا ہے، صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں ہوگا، عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑبے نہیں کرتا چھوڑیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ پہلے پکڑو تب کہو نہیں چھوڑیں گے، تب بات کچھ بنے گی۔ باہر کے صرف ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں کہ نبی کا جلسہ کر دینے سے، نبی کا ذکر کر دینے سے، نبی کی تعریف کر دینے سے کیا پوری کائنات کی تعریف ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ تو آئیے اس کا سہارا لینے کے لیے میں آپ کو بہار کی وادی نہیں، یو پی کی بہار کی نہیں، بنارس کی رانائیوں کی نہیں، بلکہ خود مکہ اور مدینہ کی گلیوں سے ایک دلیل آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سبھی لوگ جانتے ہیں ہجرت کی رات ہے، میرے آقا کی ذات ہے، میرے آقا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کی رات ہے۔ کفار مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد ابن عبداللہ کو پکڑ کر زندہ یا مردہ لائے گا اس کو 100 اونٹ سرخ انعام میں دیے جائیں گے۔
जो ऊंट लाल होता था उस जमाने में बड़ा कीमती होता था। तो कुफारे मक्का ने ऐलान किया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मक्का छोड़कर चले गए हैं, हिजरत कर गए हैं मदीना शरीफ। जो कोई पकड़ करके लाएगा, अबू जहल ने कहा, अतबा ने कहा, शैबा ने कहा, इनके चेलों ने कहा, ये जो पकड़ कर लाएगा उसको 100 ऊंट सुर्ख इनाम में दिए जाएंगे। हजरत सुराका जो अभी ईमान नहीं लाए हैं, अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, गरीब हैं, उनको शैतान ने बहकाया कि जाओ जाओ किस्मत आजमाई करो, अगर नबी को ले आओगे पकड़ के 100 ऊंट इनाम में दिया जाएगा, तुम मालदार हो जाओगे, तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत कर रहे हैं। मैं तफसीलन नहीं बल्कि मुख्तसरन आपको पहुंचाना चाहता हूं कि दुनिया की सारी नेमतें कैसे हुजूर का जिक्र करती है, कैसे हुजूर का चर्चा करती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हुजूर हिजरत फरमा रहे हैं। सुराका ने घोड़ा दौड़ाया है, सुराका ने हुजूर का ताक़ुब किया है, पीछा किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब करीब होते हैं सुराका, अबू बकर सिद्दीक ने देखा, या रसूल अल्लाह ये सुराका आ रहा है, ये घोड़ा बड़ा तेज दौड़ाता है, ये हमें पकड़ने के लिए आ रहा है, ये हमें कुफारे मक्का के हवाले करने के लिए आ रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे यारे गार, ए मेरे सिद्दीक अकबर, घबराओ नहीं, ये सुराका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अल्लाह मेरा मुहाफिज है। कह दो ना सुभान अल्लाह। जैसे ही सुराका करीब गया पकड़ने के लिए, करीब था कि अब सुराका तीर कमान में डालता और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मारता, मगर मेरे आका ने कहा, ए जमीन सुराका को पकड़ ले, ए जमीन सुराका को पकड़ ले। जैसे ही जमीन ने हुक्मनामा नबी का सुना है, सुराका का घोड़ा जमीन में धंसने लगा, सुराका का पैर जमीन में घुस गया, सुराका कमर तक जमीन में घुस गया, सुराका सीने तक जमीन में दब गया, सुराका की आंख बंद होने वाली थी। इल्तिजा किया, ए अल्लाह के रसूल हमें माफ कर दीजिए, हम आपको नहीं पकड़ेंगे, हम आपको नहीं पकड़ेंगे। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, ए जमीन सुराका को छोड़ दे। जैसे ही जमीन ने नबी का हुक्मनामा सुना है, सुराका को छोड़ दिया, सुराका बाहर से निकल गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुराका बाहर से निकल गए, मगर शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, शैतान इंसान को बहकाते ही रहता है। आका ने आगे का सफर शुरू कर दिया, सुराका को शैतान ने फिर बहकाया, सुराका ने फिर घोड़ा दौड़ाया। बिल आखिर कहने का मतलब यह है कि फिर जब इनको हुक्म दिया नबी ने, सुराका जमीन में धंसने लगा, दोबारा माफी मांगी, सरकार ने माफ कर दिया, जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने छोड़ दिया। तीसरी बार जब सुराका ने हुजूर का ताक़ुब किया है, सरकार की बारगाह में माफी मांगने लगा है, तो वो जमीन जिसने सुराका को पूरे कमर तक, पूरे सीने तक, पूरे जिस्म को अपने अंदर छुपा लिया घोड़े के समेत, कहा ए जमीन सुराका को छोड़ दे, अब ये ऐसी गलती नहीं करेगा। सुराका को जमीन ने छोड़ दिया, मुझे कह लेने दिया जाए, ए जमीन तू बताना क्या चाहती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार तूने नबी के कहने से सुराका को अपने चपेट में लिया, अपने अंदर समाया, आखिर बात क्या है। तो जमीन ने अपना सीना निचोड़ कर कहा, ए दुनिया वालों सुन लो, तुम्हारे पास अल्लाह ने जुबान दिया है, लुत्फ की सलाहियत दिया है, बोलने की ताकत दिया है, तुम अपनी जुबान से नबी का मिलाप करते हो, नबी का चर्चा करते हो, नबी का जिक्र करते हो। हमारे पास जुबाने हाल नहीं है, बल्कि जुबाने खाल से। जैसे ही हमने नबी का हुक्म सुना है, नबी की हुक्म की तामील करके नबी का जिक्र कर रहा हो, नबी की बात मान करके नबी का मिलाप कर रहा हो, नबी का हुक्म सुन करके नबी के फरमान पे अमल कर रहा हो। सुभान अल्लाह। पता क्या चला, जिस तरह इंसानों पर नबी की हुकूमत है, इसी तरह जमीनों पर नबी की हुकूमत है। जमीन अल्लाह के नबी की तारीफ करती है, अल्लाह के नबी के हुक्म को तस्लीम करती है, मानती है।
یہ ایک تو بہت گہری مثال ہوئی جو آپ کو میں نے سنایا کہ نبی کا ذکر کر دینے سے زمین آسمان دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں انگنت ساری نعمتوں کا چرچا ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور خود اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، کہ اگر حضور کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں آسمانوں کو زمینوں کو پیدا ہی نہیں کرتا، ہے نا؟ یہاں تک کہ اللہ اعلان کرتا ہے کہ اگر حضور کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہیں کرتا۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی ہے سب حضور کے صدقے میں دی ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ کو ایک دو شعر ہم سنانا چاہتے ہیں، آپ لوگ سنیے گا، ذرا طبیعت کو آپ بحال کر لیجئے، ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہے اور بہت اچھا جلسہ ہے۔ تو میں ایک شعر آپ کو سنانا چاہوں، بالکل تازہ شعر ذہن میں آ گیا تھا تاکہ آپ بھی نیٹ ورک میں آ جائیں۔ ایک ایسا شعر ہے جو اس پروگرام کے متعلق ہے، مہتاب بھائی اجازت ہو تو سنائیں گے؟ ایاز بھائی آپ کی بھی اجازت ہو؟ موین بھائی ذرا آپ اپنی ٹیم دیکھ لیجئے گا، میں اپنا سامنے والے حاجی صاحب آپ بیٹھے ہیں، صرف آپ کی دعا چاہیے۔ ماشاءاللہ سنیے، کہ نبی کا جلسہ منانا تمہیں مبارک ہو، نبی کا جلسہ منانا تمہیں مبارک ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے منصور بھائی کہہ رہے ہیں، یہ میرا سہراب بابو کہہ رہا ہے، اور ان کے تمام آنے والے یہ مہمان کہہ رہے ہیں، دور و دراز سے آنے والے مہمان کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ منانا نبی کا ذکر منانا تمہیں مبارک ہو، نبی کا جلسہ منانا تمہیں مبارک ہو، کہ نبی کا جلسہ نبی کا جلسہ منانا تمہیں مبارک ہو، نیا مکان بنانا تمہیں مبارک ہو، نیا مکان بنانا تمہیں مبارک ہو، نیا مکان بنانا تمہیں مبارک ہو۔ دیکھیے میرے بھائی نے دیا، اس کو ہم اوپر رکھیں، اس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، نیا 100 ٹکوا ہے، ایک دم ہے۔